میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگاه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه توبا و دلجوی حور و لب حوض، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. میخورد خون دلم مردم که دیده سزاست، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم. پاک کن چهره حافظ به سر زلف سعش، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم. میں کھل کے یہ بات کہتا ہوں اور اپنے کہے پہ خوش ہوں. مجھے کوئی ملال نہیں ہے بلکہ خوشی ہے. کیا بندہ عشق ہوں، میں عشق کا بندہ ہوں، میں عشق کا غلام ہوں. از ہر دو جہان آزاد ہوں اور دونوں جہانوں سے آزاد ہوں، دونوں جہانوں سے. طاہر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق. میں پرندہ ہوں. وہ بات ہو رہی تھی نا پرندوں کی، سی مرغ اور 30 پرندے اور ان پرندوں کا سفر. طاہر گلشن قدسم، میں پرندہ ہوں قدس کے باغ کا، گلشن قدس کا پرندہ ہوں. چه دهم شرح فراق، کیا میں اپنی جدائی کی کہانی سناؤں کہ در این دامگاه حادثه چون افتاد، کہ میں اس حادثے کے اس جال میں کیسے پھنسا. میں تو قدس پرندہ قدس ہوں، گلشن قدس میں اڑنے والا پرندہ ہوں. میں اپنی جدائی کی کہانی کیسے سناؤں. یہ وہی جدائی ہے جس کی طرف مولانا بھی اشارہ کرتے ہیں. از جدائی ہاں شکایت نہیں کرد بشنو، از نئی چن حکایت نہیں کرد. نئے سے سنو کہ وہ کیسے جدائی کی حکایت کر رہی ہے. یہ وہی جدائی ہے جس کا ہر کہانی میں ذکر ہے. کہانی جو ہے وہ آپ کوئی بھی کہانی اٹھا لیں، یا کوئی آدمی اپنی کسی کھوئی ہوئی جگہ یا کسی شخص کی تلاش میں ہے، یا اس کا غم بیان کر رہا ہے، یا اس کے ملنے کی خوشی بیان کر رہا ہے، تو آپ پورا لٹریچر جو ہے اس کو 2 لفظوں میں اگر بند کر دیں تو وہ فراق اور وصال کی کہانی ہے. دلچسپ بات یہ کہ بات کہیں اور نکل جائے گی. نظامی کی ایک اپنی کتاب میں انہوں نے ایک جگہ پہ ایک بڑی خوبصورت کہانی لکھی ہے جس میں وہ اسی جدائی کا ذکر کرتے ہیں. وہ بھی میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو ہم کسی اور موقع کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ بھی انہوں نے اسی مضمون کو ایک بہت ہی الگ اور بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا. من ملک بودم و فردوس برین جایم. میں تو فرشتہ تھا، اور اگر اس کو ملک کہیں، ملک دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو بادشاہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. و فردوس برین جایم، اور فردوس بری میرا مقام تھا. آدم آورد در این دیر خراب آبادم. مجھے یہاں پر تو آدم لے کر آئے، اس محنت آباد میں، اس مشکلوں کے گھر میں، اس خرابے میں آدم لے کر آئے. سائے طوبا و دلجوئے حور و لب حوض. طوبا درخت ہے، اس کا سایہ، حور سے دل لبھانا، اور حوض کے کنارے بیٹھنا یعنی جنت کا منظر. بے ہوا یہ سرے کوئے تو برفت زیادہ. تیرے کوچے کی
محبت میں یہ سب چیزیں میری یاد سے چلی جا چکی ہیں، میں ان سب کو بھول چکا ہوں. تیرے کوچے میں یہ سب ہچ ہے، نیس بر لوح دلم جز الف قامت دوست. میرے دل کی تختی پہ صرف ایک حرف لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ الف ہے. اس تختی پہ صرف ایک الف لکھا ہے. الف قامت دوست، میرے دوست کی قامت. قامت کو بھی چونکہ بلند، محبوب کی بلند قامتی کو بھی الف سے تشبیہ دی جاتی ہے. نیس پر لوح قلم جز الف قامت دوست. الف اللہ چکنم حرف دیگر یاد نہ تھا استاد. کیا کہوں کہ مجھے استاد نے دوسرا کوئی حرف سکھایا ہی نہیں. کوکب بخت مرا ہیچ منجم نشنا. میرے مقدر کے ستارے کو کوئی منجم پہچان ہی نہ سکا. یارب از مادر گیتی بے چھتا لے زیادہ. خدا میں یہاں پہ جو پیدا ہوا ہوں اس دنیا میں، کون سا وہ ساعت تھی، کون سی گھڑی تھی، کون سی حالت تھی وہ جو بنایا جاتا تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، کسی بھی پیدائش کا جو ذائچہ بنایا جاتا تھا اس حساب سے کہ یہ اس حساب میں آتا نہیں. انسان کی جو حقیقت ہے وہ ان سیاروں ستاروں اور مادی دنیا کے جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ ہے ہی نہیں نا. تو خدایا میں جو اصل حقیقت ہے میری وہ کیا ہے؟ تا شدم حلقے بے گوش در میں خانی عشق. جب سے میں میخانہ عشق کا حلقہ با گوش غلام بن گیا ہوں، جب سے میں نے اپنا راستہ میخانے کی طرف کر لیا ہے، جب سے میرا رخ میخانے کی طرف ہو گیا ہے، عشق کے میخانے کی طرف. ہر دم آیت غمی از نو بے مبارک بادم. تو ہر لمحے ایک نیا غم مجھے مبارک دینے آتا ہے. می خورد خون دلم مردم کے دیده سزاست کہ چرا و دل به جگر گوشه مردم دادم. یہ تھوڑا سا پیچیدہ سا شعر ہے اور میں اس کی تشریح میں چونکہ مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کچھ مجھے سمجھنا پڑے گا، تو اس کو میں یوں سمجھے کہ اس سے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ وقت ہمارا کسی اور چیز کے لیے. پاک کن چہرہ حافظ بسر زلف ز اشک. پاک کر اے حافظ اپنا چہرہ زلف تک جو تم اشک میں ڈوبے ہوئے ہو. اپنا چہرہ اور اپنی سر زلف جو ہے یہاں سے صاف کرو اشکوں سے، ورنہ ان سیل دمادم بے برات بنیادم. ورنہ یہ سیلاب جو پھوٹ رہا ہے یہ تو میری جڑیں اکھاڑ کے رکھ دے گا. جہاں سے ایک تو دو میں نے ابھی بھیجے، جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے کاٹی، وہاں سے مجھے پرسش مرغان جو مین ٹاپک ہے، اور چلیں گے حکایت پادشاہی کے بسیار صاحب جمال بود. میں آپ کو یہیں پر اس کا ٹائٹل لکھ کے بھیج دیتا ہوں تاکہ سرچ میں آسانی ہو. پادشاہی بود بس صاحب جمال، در جہان حسن بھی مثل و مثال. در جہان حسن بھی مثل و مثال. ایک بادشاہ تھا صاحب جمال، بہت ہی خوبصورت. در جہان حسن کی دنیا میں بے مثل و مثال. اب ذرا غور کرتے آئیے گا جو صفات بیان ہو رہی ہیں بادشاہ کی. ملک عالم مصحف اسرار در نکوی آیتی دیدار. جو پوری دنیا ہے وہ بادشاہ جو ہے پوری دنیا یوں سمجھیں کہ اس کی ایک کتاب ہے، ایک مصحف ہے، ایک صحیفہ ہے. کس چیز کا؟ اس کے اسرار کا. یعنی اس دنیا میں تم جہاں بھی دیکھو اسی بادشاہ کے اسرار پوشیدہ ہے. یہ پوری دنیا، پورا جہان ایک صحیفہ ہے اس کے اسرار کا. در نکوی آیت ہی دیدار ہو. اور خوبصورتی میں یہ ہر ایک چیز جو ہے
وہ کوئی نہ کوئی آیت ہے، نشانی ہے اس کے چہرے کی، اس کی دیدار کی. می ندانم هیچ کس آن زهره بتواند از جمالش بهره یافت. میں ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا جو جس میں اتنی جرت، اتنی ہمت ہو کہ اس کے جمال کا سامنا کر سکے. اس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا. ایسا بادشاہ روی عالم پرشد از غوغای، پوری دنیا میں اس کا شور، اس کا چرچا پھیل گیا، ہر جگہ اس کا ذکر. خلق را از حد بشد سودای، اور جو خلق ہے، دنیا ہے، مخلوق ہے، لوگ ہیں، از حد بشد سودای، اس کے عشق کا سودا، جنون حد سے بڑھ گیا پوری دنیا میں. گہ شب دیزی برون، یعنی ایک ایسا بادشاہ، ایسا صاحب جمال جسے کوئی دیکھ نہیں پایا، دیکھے بغیر اس کے عاشق ہو چکے ہیں سارے، اور پوری دنیا اس کے رازوں سے بھری، اور ہر ایک چیز اس کی کوئی نشانی، ایسا کہ جسے کوئی دیکھ نہ سکے، ایسا کہ جس کا کوئی سامنا نہ کر سکے. روی عالم پرشد از غوغای، اور پوری دنیا میں ہر جگہ اس کا ذکر. خلق را از حد بشد سودای، اس کے عشق میں حد سے لوگ گزرنے لگے. گاہ شب دیزی برون راندی بکوئی، کبھی کبھی رات کے وقت وہ اپنے گھوڑے پہ سوار نکلتا تھا. گاہ کبھی کبھار، شب دیزی اپنے گھوڑے کو، برون راندی بکوئی یوں باہر اپنے محل سے وہ کوچے میں آ جاتا تھا، کبھی کبھار رات کو نکلتا. برقی گلگون فرو اشتی بروئی، اور اس کے چہرے کے اوپر ایک نقاب ہوتا. رات کو بھی جب وہ آتا، شبدیز وہ گھوڑا ہے جو کہ سیاہ گھوڑا ہے، خود بھی سیاہ ہے، چہرہ بھی جو ہے وہ بھی ڈھانک، اس کو بھی چھپایا ہوا ہے، اور رات کے وقت آئے. اور قرآن کی آیت یقیناً آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ کیا ہے، اگر کسی یا فتجد بہی نافلہ عسیٰ، جب کیا ہے مقام محمودہ، کہ ممکن ہے کہ تجھے خدا مقام محمود تک لے جائے. ایگزیکٹ الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے. رات کو کبھی کبھار وہ باہر آتا ہے اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے. ہر کے کردی سویان برق نگاہ، جو کوئی بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھتا اس کا کیا حل کرتے، جو بھی اس کو دیکھ لیتا اسی حجاب کے اندر جو اس کو دیکھتا، سر بریدن دی از تن بھی گناہ، تو اس کے سر سے تن جدا کر دیتے. جو کوئی اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا اس کی جان ہی لے لیتے. ون کے نام میں او بران دی بار زفان، اور جو کہ اس کا نام لے لیتے کہ یہ بادشاہ جا رہا ہے، اس کا ذکر آیا تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، قید کر دیں دی زفان در زبان، تو اس کی زبان اسی لمحے کاٹ دی جاتی. برکسی اندیشے کرتی زان وصال، اور اگر کوئی سوچتا صرف کہ اس بادشاہ سے اس کی ملاقات ہو جائے، اس کا وصال حاصل کر لے، عقل و جان برباد دی زن، تو عقل و جان اس کی اسی وقت تباہ ہو جاتی، ختم ہو جاتی. جو کہ ایک محال تھا، اس کی نہ اس کی سوچ آ سکتی ہے، نہ اس کے وصال کی کوئی صورت بن سکتی ہے، نہ اس کی کوئی تصویر بن سکتی ہے. وہاں پہ عقل انسان کی جواب دے جاتی. روز بودی کز غم عشقش ہزار، می بمردن اینت عشق و انتقال. روز بودی، اور جب دن ہوتا، کز غم عشقش ہزار، ایسے دن آتے کہ اس کے عشق میں کے غم میں ہزاروں لوگ مر جاتے، اور انہیں کہا جاتا کہ یہ تمہارا عشق اور یہ اس کا انجام. گر کسی دیدی جمال شاشکار، جان بدھاتی یو بمردی زار زار، اور اگر کسی کو اس کے جمال
کا نظارہ ہو جاتا وہ خود ہی مر جاتا. کچھ کو مار دیا جاتا، کچھ خود مر جاتے. لہذا اس کا ذکر کسی نے سنا نہیں. اس کا نام، اس کا ذکر ہر جگہ ہے، لیکن جو دیکھتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. جو سوچتا ہے اس کی عقل جواب دے جاتی ہے. جو اس کا نام لیتا ہے اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے. اور اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہ ویسے ہی مر جاتا، وہ خود سے مر جاتا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا. یہ چلی گئی نا جی ہاں، یہی آیت یہی تھی، بالکل صحیح. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً. اور رات کے کسی حصے میں نافلہ جو ہے وہ ادا کرو، تہجد پڑھو. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. عَسَىٰ شاید تجھے مقام محمود تک پہنچا دیا جائے. تیرا رب، شاید تجھے تیرا رب مقام محمود تک پہنچا دے. اچھا، انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. میں خام خواہ لفظ دوں گی، ترجمہ کرنے کی کوشش کروں. ترجمہ موجود ہے. تھینک یو. خلق نہ کثیرہ الصبر بودی کہاوت کسی اندیش کرتی روز غیر کسی دیدی جمال شاشکار جانب داودی ہو بھی مردی زار زار. اگر کسی کو اس کا نظارہ ہو جاتا وہ خود ہی مر جاتا. مردن از عشق رخ ان دل نواز بہتر از زندگانی دراز. اس کے چہرے کے اوپر عشق کی وجہ سے مر جانا، اس دل نواز کے عشق میں مر جانا، اس کے چہرے پہ قربان ہو جانا، بہتر ہے زندگانی دراز، سینکڑوں لمبی زندگیوں سے بہتر. نہ کثیرہ صبر بودی زودمی، نہ تو کوئی صبر کر سکتا تھا لمحے بھر کے لیے اس کا. نہ کثیرہ توبہ بودی ہمیں، نہ ہی اس کا کچھ سامنا کر سکتا تھا. اس کو برداشت بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا اور اس کی جدائی بھی برداشت نہیں ہوتی. خلق می بودن دائم زین طلب، صبر نہ با او و بی او ای عجب. لوگوں کی یہ حالت تھی کہ ہمیشہ اس کی اس طلب میں، نہ اس کے حضور انہیں صبر تھا اور قرار تھا، نہ اس کے بغیر. عجیب معاملہ. گر کثیرہ تاؤ بودی ایک زمان، شاہروی خیش پہ نودی آیا. اور اگر کسی میں برداشت ہوتی ایک لمحے بھر کے لیے، شاہروی خیش پہ نودی آیا، تو بادشاہ اپنا چہرہ دکھا دیتا. لیک چون کستاب دیدے او نداشت، لیکن وہ تو دکھا دیتا لیکن ایسا کوئی تھا نہیں جو برداشت کر سکتا. حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ لیک چون کستاب دیدے او نداشت، کیونکہ اس کو دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی کسی کی، اتنی برداشت ہی نہیں تھی. لذتی جز در شنید او نداشت، سوائے سننے کے اور کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی تھی. یہ ممکن تھا کہ اس کا کوئی ذکر آ جاتا، کوئی تذکرہ، کوئی چیز کان میں پڑ جاتی. ابھی دیکھیں حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ وہ دیکھ نہیں سکے لیکن آواز آئی. اتفاق کی بات یہ کہ بڑی عجیب سی بحث ہے. ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، 5 حواس سے، اگر انہی کو سامنے رکھا جائے تو ہر حس کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے. ہر حس کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے. عالم سماعت، عالم بصارت سے زیادہ وسیع. ہماری آنکھیں خاص حالات میں نہیں دیکھ سکتی، روشنی کی خاص مقدار چاہیے.
اس سے کم زیادہ ہو تو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن سننا اور جو ہے وہ اس کی دنیا اس سے کئی گنا زیادہ وسیع ہے. اسی لیے جب مولانا شروع کرتے ہیں نا بشنو از نئی چن حکایت، بشنو از نئی چن حکایت نہیں بلند، نئے کو سنو کہ کیسے حکایت کر رہی، دیکھنے کا نہیں سننے سے زیادہ تعلق. خلاصہ یہ کہ عالم سماعت سننے کا جو جہان ہے یہ ہمارے دیکھنے کے جہان سے کئی گنا بڑا ہے. اسی لیے اولیاء کو جب کوئی ایسی چیز عام طور پر القاء ہوتی ہے، کوئی چیز تو زیادہ تر سنی جاتی ہے، اور وحی کی کیفیت میں بھی جو کیفیت سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ سننے کی ہے. گو کہ وحی کے اوپر چونکہ ایک نازک سا موضوع ہے، میں اس کے اندر بہت زیادہ نہیں جانا چاہ رہا کہ وحی جو ہے وہ اس کی ایک بہت مطلب ہزارواں حصہ اس کا آپ کہیں شاید اس سے بھی کم جو ہے یہ کہ اگر آپ خواب میں کوئی سچا خواب جیسے آپ دیکھ لیتے ہیں آپ تو وہ آپ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. لیکن عالم سماعت جو ہے سننے کی دنیا ہے یہ کافی وسیع ہے اس سے جو ہم دیکھتے ہیں. گر کثیرہ تاؤ بودی ایک زمان شاہ روئے خیشتن مودی آیان، اگر تو کسی میں کوئی ہمت ہوتی تو وہ دکھا دیتا، لیکن کوئی ایسا تھا نہیں کہ جس میں اس کی تاب ہو اس کو دیکھنے کی. لذتی جز در شنید و نداشت، وہ سننے کے علاوہ کوئی اور لذت حاصل نہ ہو، یہ تھا کہ سن لیتا اس کی آواز. چن محمد ہیچ خلقی مدعو، چونکہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ اس کو برداشت کر سکتا، اس کا سامنا کر سکتا. جملے میں مردین دو دل پر درد، سب مر ہی جاتے اس کے درد میں، مر ہی جاتے. آئین فرمود حالی پادشاہ، کندر آئینه توان کردن نگاه. تو کہا کہ ایک آئینہ دیا گیا، بادشاہ نے کہا کہ ایک آئینہ ہے. کندران آئینے توان کردن، اس کو تو نہیں دیکھ سکتے اس کے اپنے چہرے کے جمال، لیکن ایک آئینہ دے دیا گیا، آئینے میں اسے دیکھا جا سکتا ہے. روی را از آئینه میتافت، ہر کس از رویش نشانی یافت، اسے تو نہیں لیکن اس کے عکس کو ضرور دیکھتے، اور اس عکس سے کوئی ایک نشانی انہیں مل جاتی. کیا امیج ہے نا. آئینہ جو ہے وہ صوفی لٹریچر میں بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، خاص طور پر جو ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے شاعر ہیں بے دل، ان کے ہاں آئینہ اور اس کا استعمال بہت ہی خوبصورت ہے. عام طور پر روح اور دل کو کہا گیا ہے آئینہ، اور کہا گیا ہے کہ اس دل کو اگر صاف کر دیا جائے اس کے اوپر سے، آپ کو معلوم ہے کہ پرانے آئینے جو بنتے تھے اب تو اور ہے اس کی ٹیکنیک بدل گئی ہے شاید، وہ یہی تھا کہ ایک چیز کو صاف کیا جاتا تھا، کرتے 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 اتنا صاف کر دیتے وہ چمک اٹھتی تھی اور اس میں عکس نظر آنا شروع ہو جاتا. اس آئینے کو اتنا صاف کر دیں صاف کر دیں صاف کر دیں یہاں تک کہ اس کا عکس آنا جو، تو یہی کہا جاتا ہے کہ دل کو اتنا صاف کر دیں آلائشوں سے، مختلف چیزوں کی محبتوں سے، نفرتوں سے، کدورتوں سے، جیسے صاف کرتے جائیں گے تو پھر اس کے اندر یہی اس کی جگہ ہے جہاں پہ اس کا چہرہ جو ہے اس کی کوئی جھلک پڑے گی. عائشہ نے کچھ لکھا ہے، مصرع لگتا ہے. گر تمی داری جمال یار دوست، دل بدان کھائینی دیدار دوست. ہاں وہی بات کرتے ہیں. گر تمی داری جمال یار دوست، اگر تم چاہتے ہو کہ اس دوست کا چہرہ دیکھو، اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو، دل بدان کھائینی دیدار، تو جان لو کہ دل ہے وہ آئینہ، دل ہے وہ آئینہ جس میں اس کا دیدار کیا جا سکتا ہے. دل بدستار و جمال او ببین، دل کو حاصل کرو، دل کو پاؤ اپنے اور اس کے چہرے کو دیکھ لو.
آینه کن جان جلال او، آئینے کن جان جلال ہو، اپنی روح کو آئینہ بنا لو اور پھر اس کا جلال دیکھو، دل میں اس کا جمال دیکھو، روح میں اس کا جلال دیکھو۔ بادشاہ توست بر قصر جلال، تیرا جو بادشاہ ہے وہ جلال کے قصر پر بیٹھا ہے، وہ جلال کے قصر میں ہے، جلال کے محل میں ہے۔ قصر روشن زافتاب انجام، ایسا روشن وہ محل ہے، ایسا روشن محل کہ جس کے اندر اس کے جمال کا سورج چمک رہا ہے۔ بادشاہ خویش را در دل میں بھی، اپنے بادشاہ کو دل میں دیکھو، ہوش را در ذرے حاصل میں، یہ جو ذرہ ایک چمکتا ہے اس میں تم اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ هر لباسی کان به صحرا آمده است، سایه سیمرغ زیبا آمده است، پھر سایه کی طرف چلے گی، پہلے بھی سایه کی بات ہوتی پھر سایه میں عجیب۔ بادشاہ توست بر قصر جلال، قصر روشن ز آفتاب آن جمال، بادشاہ خویش را در هر لباسی کان به صحرا آمده است، جو بھی لباس اس صحرا میں آیا ہے، اس دنیا میں جہان میں جو بھی آ رہا ہے، سایہ سیمرغ زیبا آمده است، یہ سب سیمرغ، اس خوبصورت سیمرغ کا ہی کوئی سایہ ہے، اسی کا سایہ بھی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے سایہ پہ بہت بات کی کہ سایہ کا اپنا وجود نہیں ہے، خود سے وہ کچھ نہیں، اسی کی کوئی جو اصل چیز ہے اسی کا کے ساتھ جڑا ہوا ہے سایہ۔ غیر تو اور جو بھی یہ دنیا ہے، کہا گیا کہ یہ وہی افلاطون اور جو حکمت اشراق میں شیخ شہاب الدین سہروردی جن لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا، یہ وہی بات ہے کہ جو کچھ دیکھ رہے ہو تم سایہ دیکھ رہے ہو، اصل تو دیکھ ہی نہیں رہے۔ گر ہمیں ہر لباس کن صحرا پہ آمد ہے، سایہ سیمرغ زیبا آمد ہے، گر تو سیمرغ بن مایت جمع، اگر سیمرغ تمہیں کوئی اپنا چہرہ دکھاتا ہے، اپنا حسن، سایہ سیمرغ بینی بھی خیال، تو تم ایسے دیکھو کہ جیسے سایہ جو ہے نا، اسی کو سیمرغ دیکھو، یہ ایسی شکل میں ہی آئے گا تمہارے سامنے یہاں پر، اگر تم یہاں پہ اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو یوں کچھ سایہ ہی ہوگا۔ گر ہمیں چھل مور ہو گر سیمرغ بود، خواہ 40 پرندے ہوں خواہ 30 پرندے ہوں، ہر سے دیدی سایہ سیمرغ بود، جو بھی دیکھ رہے ہو سیمرغ کا سایہ ہے۔ اب وہ ان باتوں سے ہدہد انہیں بتا رہا ہے کہ تم اس سے ملنا تو چاہتے ہو، لیکن یہاں پر تو وہ ایسے ہی پھر نظر آئے گا، ادھر بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن اگر تم نے واقعی اسے پانا ہے تو اس کے لیے تمہیں ایک رستے سے گزرنا ہوگا، اور سیمرغ کے اس محل تک پہنچنے کے لیے ایک طویل سفر کرنا ہوگا، جس کی بعد میں تفصیل آئے گی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے، سایہ تو اس کا یہاں پہ بھی ہے، لیکن یہاں اس کا ایک جمال کی کوئی ایک جھلک ہے، اس کے جلال کی کوئی ایک جھلک ہے، وہ تمہیں مل سکتی ہے۔ لیکن اگر سیمرغ کا وصال چاہیے تو اس کے لیے تو تمہیں کہیں اور جانا ہے۔ گر تو سیمرغ بن مایت جمال، سایہ سیمرغ بھی نہیں بھی خیال، گر ہمیں چھ مرغ گر سیمرغ ہر چه دیدی سایه سیمرغ، سایه را سیمرغ چون نبود جدا، گر جدایی گویان نبود ها، سایه را سیمرغ چون نبود جدا، سیمرغ سایہ سے الگ تو نہیں ہے، ایسے ہی سایہ الگ سے تو کچھ ہے ہی نہیں، سیمرغ کے ساتھ ہی ہے۔ گر جدا گوئی ان نبود روا، اور تم اگر کہو کہ یہ جدا ہے اس سے، وہ یہ سیمرغ جو ہے جو سایہ ہے
یہ اس سے کوئی الگ ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہوگا. بہرحال سایہ اپنے جس وجود کا سایہ ہے اسی کے ساتھ ہے اسی کا. ہر دو چون ہستند با ہم بازو، کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، سایہ اور وجود اور اس کا سایہ. در گزر از سایه وانگه رازو، تو تم اس سائے سے بس آگے بڑھو اور وہ راز پا جاؤ جو راز ہے، اس اصل تک پہنچ جاؤ. چون تو گم گشتی چنین در سایه‌ای، لیکن تم اس سائے میں گم ہو گئے، اسی سائے میں. یہ اسی کا تاریک پہلو ہے، اسی کا سایہ وہی ہے نا جو روشنی کے مقابلے میں ہے. تم اسی میں کھو گئے ہو اور سایوں کے پیچھے ہو. اس سے باہر نہیں ہے، یہ بھی ہے وہی، لیکن تم سایوں میں ہو اور اصل کو بھول گئے. چون تو گم گشتی چنین در سا، تو تم اس طرح سے گم ہو گئے ہو سائے میں. کیسے سیمرغ رسد سرمایہ، تو پھر سیمرغ تک کیسے پہنچو؟ اس تک پہنچنے کے لیے تو سایوں سے نکلنا ہوگا. گر ترا پیدا شود یک فتح با، تو درون سایه بینی آفتاب. اگر کوئی دروازہ تیرے لیے کھل جائے، کوئی کامیابی کا رستہ تیرے سامنے آ جائے، کہیں تجھے کوئی موقع مل جائے، تو تم کیا ہوگا کیا تمہارے ساتھ؟ تو درون سایه بینی آفتاب، تم سائے کے اندر سورج کو دیکھنا شروع کر دو گے، سائے میں آفتاب دیکھنا شروع کر دو گے. سایہ در خورشید گم بینی مدام، سایہ خود سورج کے اندر گم ہے، خود ہمیں خورشید بینی والسلام. وہ سایہ گم ہو جائے گا اور صرف تم سورج کو دیکھنا شروع کر دو. جی اب اگر کسی کو بات کرنی ہے تو کر لیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جو سرقلم کرنے کی جو بات ہے وہ نشاندہی کس کی طرف کی گئی ہے؟ ایک حدیث قدسی ہے، اب اس کا مطلب بھی ڈھونڈنا پڑے گا، دیکھتا ہوں یہاں پہ مل جاتی ہے. من اشقنی من طلبنی وجدنی، حدیث کی روایت. اور وہ چونکہ میرا شعبہ نہیں ہے میں اس پہ نہیں جاؤں، میں صرف حدیث پڑھ لوں گا. حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ حدیث قدسی وہ ہے جو کہ پیغمبر کی زبان سے ادا ہوئی، لیکن الفاظ جو ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کے ہیں. من طلبنی، جس نے میری طلب کی، وجدنی، وہ مجھے پا لے گا، اس نے مجھے پا لیا. ومن وجدنی، اور جس نے مجھے پا لیا، عرفنی، اس کو میری معرفت حاصل ہو گئی. ومن عرفنی، اور جس کو میری معرفت حاصل ہو گئی، احبنی، اس نے میرے ساتھ محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، اشقنی، اس نے میرے ساتھ عشق کیا. ومن اشقنی اشقتہ، جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اس سے عشق کیا. ومن اشقتہ اور جس سے میں عشق کرتا ہوں، فقتلتہ، تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں. ومن قتلتہ، اور جس کو میں نے قتل کیا، فعلی دیتہ، تو اس کی دیت بھی میرے ذمہ ہے. ومن علی دیتہ، اور جس کی دیت میرے اوپر ہے، فانا دیتہ، تو اس کی دیت میں خود ہوں. اتنا کافی ہے. جواب آپ کا کافی ہے یا؟ جی بہتر، تھینک یو. جی اور کوئی اگر سوال ہے تو یا کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی کر لیں. السلام علیکم استاد صاحب، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہاں اوپر مثل اور مثال کا ذکر ہے، اگر اس کی ذرا تشریح فرما دی جائے. فارمز والی اب مجھ سے نالائق آدمی سے آپ کیا تشریح کروائیں گے؟
دیکھیے مثل اور مثال، عالم مثال اور مسل کا جو افلاطون کا جو ہے نظریہ، اس سے کچھ بات جڑتی ہے. میرا خیال ہے یہی بات شہاب الدین سہروردی کے ہاں بھی ہمیں ملتی ہے. کوثر صاحب ویسے میرا امتحان لینا چاہتے ہیں، میں جتنا مجھے یاد ہے میں اتنا سنا دیتا ہوں. دیکھیے یہ شاید پہلے ہم بات کر بھی چکے ہیں ویسے اس کے اوپر، کہ افلاطون کا جو نظریہ ہے مسل کا یا فارمز کا، مسل افلاطون، وہ یہ ہے کہ جو حقیقت ہے، اور اس دنیا کو اگر آپ نے مطلب دیکھنا ہے تو اس کی وہ مثال دیتے ہیں غار کی. یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک غار ہے، غار کا دہانہ ہے، دہانے سے پیچھے ایک آگ ہے، اور غار کے جو دہانہ ہے یا اس کا جو دروازہ آپ سے جو بھی کہیں، وہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہیں، اور آگ چونکہ ان کے پیچھے ہے تو غار کے اندر ان کے سائے پڑ رہے ہیں، اور ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ سائے دیکھ رہے ہیں. اس دنیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سایہ ہے، اور حقیقت اس کے پیچھے. اب باقی آپ بتا دیں سر. کوثر صاحب. بس مہربانی، بہت خوبصورت جواب، شکریہ. معذرت چاہتا ہوں میں. تو یہ کہ حقیقت یہاں پہ جو کچھ ہے، یہ نہیں کہ اس کی اپنی حقیقت نہیں ہے، یہ ہے، لیکن اس حقیقت کی حقیقت کہیں اور، کاپی آف کاپی ہے. یہ آرٹ کو بھی اس نے، افلاطون نے کچھ ایسے ہی بیان کیا تھا نا، کاپی آف کاپی ہے. یا شاعری کو بھی کچھ اس طرح سے ہو گیا کہ جو کچھ ہمارے پاس اس دنیا میں ہے وہ خود ایک کاپی ہے، اور اس سے جو ہم نے سمجھا ہے اپنے اذہان میں وہ کاپی آف دا کاپی ہے. تو ہم حقیقت سے 2 مرحلے پیچھے ہیں، 2 مرحلے دور ہیں، جبکہ اصل حقیقت جو ہے وہ پیچھے ہے کہیں سے. السلام علیکم جواد صاحب. مجھے یہ دونوں انالوجیز ریلیٹ کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، یا یہ 2 الگ ہیں، جیسے آئینے کی اور ایک سائے کی. مطلب ایسنس میں یا اس کی قصد میں مجھے اس میں سملیرٹی نظر آتی ہے کہ جو چیز عکس ہے یا آئینے، جو آئینہ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کی اپنا وجود ایسا یا اس کی صفات نہیں ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے. جو ہم جیسے بات کرتے ہیں انسان ہے، مگر جو اس کی صفات ہیں وہ ریفلیکشن ہے. تو اسی طرح انسان ہے تو وہ سایہ بھی ہے. تو یہ اگر ہم تھوڑا سا کانٹیکسٹ دے دیں گے کہ کیا یہ آئینے کی اور سائے کی جو یہ انالوجیز ہیں، یہ کیا 2 ڈفرینٹ تھاٹ سے آتی ہیں، ٹریڈیشن سے آ رہی ہیں، یا یہ مشترکہ ہیں؟ میری جتنی ناقص سمجھ ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سایہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس کا جو کچھ ہے یہ اسی کا سایہ ہے. صحیح. سایہ تو تاریک ہے نا، اس کا تاریک پہلو ہے، اس وجود کا ایک تاریک پہلو. عجیب بات ہے کہ اس تاریک پہلو کو دیکھنے کے لیے پھر روشنی کی ضرورت ہے آپ کو. سایہ آپ کو اس وقت تک نظر نہیں آئے گا جب تک سورج نہیں ہوگا. اس سے سائے کا بھی اپنا وجود نہیں ہے، اس سائے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک روشنی ہو. یہ تو اپنی جگہ، یہ بات ہم پہلے بھی کرتے ہیں. جو آئینے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آئینہ اس کے وجود کا ایک روشن سایہ ہے. آئینے میں جو عکس ہے وہ روشن عکس ہے. ہم جو عکس دیکھ رہے ہیں سائے کی صورت میں عام زندگی میں، یہ تاریک عکس ہے، ایسے ہی. لیکن جب تم اپنا دل صاف کر لو گے، جب تم اپنے دل کو، اس کا زنگ جو ہے وہ صاف کر دو گے، تو پھر اس کا روشن سایہ جو جیسے آئینے میں نظر آتا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ فرق. تو اس وقت ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سایہ ہے، سایہ بھی اسی کا ہے، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ بھی اسی کی نشانیاں ہیں. اس کائنات کے ہر چیز میں اس کی نشانیاں خود بتایا بھی. اس جو مندرجہ بالا اشعار ہیں وہاں پہ بھی یہ بات کی. اور
یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا ذکر ہوا اس کی بات کا، کہ اس کی ذات کی یہ ایک دنیا میں وہ بادشاہ جو ہے کوئی چیز ایسی نہیں تھی، بادشاہی بود بس صاحب جمال، در جہان حسن بھی مثل و مثال، ملک عالم مصف اسرار ہو، اس پورا جہان کیا ہے؟ کتاب ہے اس کے رازوں کی، اور ہر ایک کوئی نہ کوئی آیت ہے، نشانی ہے اس کی، یہ بھی ہے وہی، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے وہ تاریک سایہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا روشن سایہ اس آئینے میں جس تک پہنچنے کے لیے دل کو صاف کرنا۔ صحیح، شکریہ بابا۔ سر جو ایک میری نظر میں ایک خیال پیدا ہو رہا تھا آپ کی رہنمائی کے بعد، وہ یہ کہ اس میں استاد کے موجود ہونے کی اور ان کی اہمیت پہ زور دیا گیا ہے کہ استاد ہوتے ہیں تو وہ آپ کا چہرہ گھما کے سورج کی طرف کر دیتے ہیں یا روشنی کی طرف کر دیتے ہیں، اور آپ اپنے پالشڈ امیج کو دیکھتے ہو جو ریفلیکشن ہوتا ہے آپ کا کہ بن دل بر شکل جہان آیا۔ تو لیکن جب آپ استاد کے بغیر یا بغیر کسی رہنمائی کے بھٹک رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پشت ہوتی ہے سورج کی طرف اور آپ اپنے ہی سائے میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے۔ صحیح، میں اتفاق یا اختلاف تو نہیں کر سکتا، بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور بہرحال اس ٹیکسٹ میں براہ راست شاید ایسا اشارہ نہیں ہے، انڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ یہ بات بتا کون رہا ہے؟ بتانے والا خود ہدہد ہے، جو کہ ظاہر ہے ان کا استاد بھی ہے، تو یوں اگر دیکھیں ٹیکسٹ کو اس کانٹیکسٹ میں لے جائیں تو پھر آپ کی بات بھی صحیح لگتی ہے۔ چلیں جب تک وہ شیئر کرتے ہیں، میں ٹیکسٹ میرے پاس کھلا ہے، اس وقت میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ گوف چن، اچھا یہ پھر اسی بات کو آپ ایک کہانی سے سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ حکایت اسکندر کہ خود برسول میرا، کہانی اسکندر کی جو خود اپنا نمائندہ بن کے چلا جاتا تھا، اپنا رسول بن کے چلا جاتا ہے، رسول جو وہ جو پیغام لے کر جاتا ہے۔ جی اسی کو تھوڑا سا نیچے اسکرول کریں اور نیکسٹ پہ جو آپ نے پیج ابھی ڈسپلے کر رہے ہیں اس سے اگلا، نہیں سوری، یہ تو ہم حافظ کی غزل پہ کریں، یہ نہیں ہے۔ گفت چون اسکندر آن صاحب قبول، خواستی جائی فرستادن رسول، کہا کہ وہ اسکندر جو کہ بہت بڑا بادشاہ تھا، ہر جگہ اسے قبولیت حاصل تھی، اس کا حکم چلتا تھا، خواستی جائی فرستادن رسول، نہیں ابھی یہ بھی نہیں، پیچھے ہیں ابھی، جی خواستی جائی فرستادن رسول، وہ اگر چاہتا کہیں اپنے نمائندے کو بھیجنا تو کیا کرتے؟ چون رسد آخر خدا شاہ جہان، جامع پوشیدی خود رفتی نہ، وہ کیا کرتے تھے؟ سکندر لباس پہن لیتا اپنے نمائندے کا، جامع پوشیدی، جی میں خود کر دوں، یہ کام میں خود کر سکتا۔ تو بادشاہ کا جب بھی جی چاہتا ہے اسکندر کا کہ وہ کہیں جائے تو وہ کیا کرتا؟ وہ ایک لباس پہنتا، اب لباس میں آ گیا، اور چھپ کے چل نکلتا، بس بگفتی آن چکس نیشنو دیا، پھر وہ ایسی باتیں کرتا جو آج تک کسی نے نہیں سنی تھی، وہ پیغام پہنچانا جو ہوتا۔ گفتی اسکندر چنین فرمودست، اور کیا کہتا کہ اسکندر نے یہ کہا ہے، اسکندر خود ہے لباس میں رسول بن کے، نمائندہ بن کے، پیغام پہنچانے والا، پیغامبر بن کے نکل چلتا اور کہتا، وہ پیغام جا کے لوگوں کو جس کو دینا ہوتا تھا اس کو دیتا، اور کہتا کیا؟ اسکندر یہ کہہ رہا ہے،
در همه عالم نمیدانست کس که این رسول اسکندر است آنجا بس. اور پھر پوری دنیا میں کہیں کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جسے ہم سکندر کا نمائندہ سمجھ رہے ہیں یہ خود سکندر ہے. در همه عالم نمیدانست کس کہ این رسول اسکندر است آنجا بس، کہ یہ رسول تو اسکندر ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. هیچ کس چون چشم اسکندر نداشت گرچه گفت اسکندر او باور نداشت. اسکندر کو کسی نے دیکھا نہیں تھا. اب چونکہ سکندر کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، اگر یہ کہہ بھی دیتا کہ میں سکندر ہوں لوگوں نے نہیں ماننا. وہ کہتے یا پاگل ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یا اس کو قتل کر دیں گے یا اس کو مار دیں گے. پس بگفتی آنچه کس نشنوده است، گفتی اسکندر چنین فرموده است. در همه عالم نمیدانست کس که این رسول اسکندر است آنجا بود. هیچ کس چون چشم اسکندر نداشت گرچه گفت اسکندر کو باور نداشت. اگر کہتا کہ میں اسکندر، پہلی بات تو کسی نے دیکھا نہیں تھا اسکندر، لہٰذا کسی کو یقین نہیں آتا تھا. اگر وہ کہتا کہ میں اسکندر ہوں ماننے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں تھا. ہست راہی سوئے ہر دل شاہ، اس بادشاہ کا ہر دل کی طرف ایک رستہ ہے. وہ بادشاہ ہر دل میں آنے کی طاقت رکھتا ہے. ہر ایک دل میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے اس نے ایک رستہ الگ سے چھپا ہوا بنا کے رکھا ہوا. لیک رہنا بابا دل گمراہ رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو گمراہ ہے، جس نے اپنے دل کو ہی بند کر رکھا ہے، تاریک کر رکھا ہے، وہ اس تک پہنچ نہیں سکتا. اس کی طرف سے رستہ موجود. اب رستہ کو خود اگر کسی نے بند کر کے رکھا ہوا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا. گر برون حجره شد بیگانه بود غم مخور خوردید درون هم خانه. گر برون حجره شد بیگانه بود، اگر وہ اپنے حجرے سے باہر آئے گا تو بیگانہ ہو جائے گا. غم مخور خوردید درون هم خانه، تم پریشان مت ہو کیونکہ باہر نکلے ہو، باہر جا کے دیکھے بیگانے ہو گئے ہو، تمہیں نظر نہیں آیا وہ کہیں. اگر نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، غم نہ کرو، تیرے اندر بھی اس تک جانے کا ایک راستہ موجود. اگر تو اسے ڈھونڈتا رہا ہے اور تجھے کہیں سکندر نہیں ملا تو غم نہ کرو، اندر جاؤ، اندر سے بھی ایک راستہ موجود ہے اس تک جانے کا. جی اب اگر کوئی دوستوں میں سے اسی کو پڑھ دیں، یہ ٹیکسٹ آپ میں سے کوئی پڑھ دے گا. گفت چون سکندران صاحب قبول خواستی جایی فرستادن رسول چون رست آخر خودان شاه جهان جامه پوشیدی و خود رفتی نهان. پس بگفتی آنچ کس نشنوده است، گفتی اسکندر چنین فرموده است. در همه عالم نمیداند کس که این رسول سکندر است آنجا و بس. هیچ کس چون چشم سکندر نداشت گرچه گفت سکندر و باور نداشت. هست راهی سوی هر دل شاه را، لیک را نبود دل گمراه راه را. گر برون حجره شد بگانه بود غم مخور خوردی درون همه خانه بود. بہت شکریہ. اچھا ایسا ہے کہ اسی پیج پہ ذرا نیچے آئے، نیچے ایسے اسکرول کرتے جائیں ذرا پلیز، کرتے جائیں مزید. یہاں پہ ایک آپشن ہونا چاہیے جہاں پہ اور نہیں چاہیے، واپس آئیے اوپر. یہاں پہ ایک جگہ پہ اس کی آواز بھی ریکارڈڈ موجود ہے ٹیکسٹ کی. اوپر جائیے ذرا پلیز.
اور